شامی رحمۃ اللہ علیہ نے 36 مقامات ایسے لکھے ہیں، اور مولانا برونی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن جلد اول کے اندر کچھ 6 چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ جو حافظے کی کمزوری اور اسی طرح ذہن خراب ہو جائے اس کو تذکرہ کیا ہے۔ تو ان میں سے میں آپ کے سامنے چند تذکرہ کروں گا۔ ایک تو وقت کی کمی ہے، دوسرا بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کو سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی ہیں، اس وجہ سے اتنی بات کو تذکرہ کیا جائے جس کو ہر آدمی جو ہے وہ لے سکے اور اس کا ذہن اس کو قبول کر سکے۔ تو اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ذہن کو کمزور کرتی ہے اور حافظے کو آدمی کے ختم کرتی ہے وہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ قرآن عظیم میں اس کا ایک جز ملتا ہے نقطہ کہ جہنم میں جب جہنمی چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اگر ہم صحیح معنوں میں سن لیتے دین کی بات کو قبول کرنے کے اعتبار سے، او نعقل، یا ہم اپنی عقلوں کو درست رکھتے اور اس عقل سے ہم فائدہ اٹھا لیتے، ما كنا في اصحاب السعير، تو آج ہم جہنم میں نہ ہوں۔ تو جہنم میں پہنچنے کی ایک وجہ نافرمانیوں کا ہونا ہے، اور کفار چونکہ ہر قسم کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو ذہنی کمزوری کا ہونا ایک عام بات ہے۔ دوسری چیز جو ذہن کو کمزور کرتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے متعلق ذہن میں ذہن سازیاں کرنا۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک پروگرام بنانا کہ اس طرح بات ہوگی تو میں یہ جواب دے دوں گا، اس طرح بات ہوگی تو میں اس طرح پلٹ دوں گا، اس طرح کچھ ہوگا تو میں یہ کر دوں گا۔ تو یہ زیادہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے آدمی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ فارسی کا ایک جملہ بھی ہے کہ جو حافظہ آدمی جو زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس کا حافظہ کام نہیں کرتا۔ کبھی وہ ایک بات کہے گا وہ بھول چکا ہوگا، اس کو یاد نہیں رہ جائے بعد میں کہ آپ نے تو پہلے نہیں کہا تھا۔ یہ مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے ان کا ایک مرتبہ مقام ہے، انہوں نے بھی اپنے سوء حافظے کی شکایت جو ہے اپنے استاد سے کی۔ وکیع رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے کبار تابعین میں سے ہیں، ان سے انہوں نے شکوہ کیا کہ میرا حافظہ کچھ کمزور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، تو انہوں نے شعر کے انداز میں جو ہے وہ اپنے استاد سے اپنا ایک شکوہ ظاہر کیا اور فرمایا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ کہ میں نے اپنے حافظے کی کمزوری کا اپنے استاد وکیع سے شکایت کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑو، یہ بنیادی چیز ہے۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ تم اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑو۔ فإن العلم نور من الہ، کہ یہ بے شک علم جو ہے اللہ کا ایک نور ہے بہت بڑا، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور جو ہے کسی عاصی اور نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔ اس شعر کو یوں بھی پڑھا گیا فإن العلم فضل من الہ، کہ علم جو ہے وہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے، وفضل اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا فضل وہ کسی عاصی اور نافرمان کے ساتھ نہیں۔ باریک نکتہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی کسی نعمت کو اپنے اوپر فضل سمجھ رہا ہو تو یہ دیکھ لے کہ اللہ کی نافرمانیوں میں ہے یا فرما برداری میں۔ اگر نافرمانیوں میں ہے تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کا عذاب اور قہر ہے جو نظر نہ آنے والا ہے، وہ الباطل۔ تو ایک تو یہ کہ نافرمانیاں کرنا، دوسری چیز دنیا کی فکریں اور دنیا کے ہموم اور غموم، ہر وقت مال آ جائے کیسے آ جائے کیسے میں لے لوں، یہ ہر وقت کی جو یہ فکر ہے یہ بھی انسان کے ذہن کو کمزور کر دیتی ہے۔ ان فکروں سے آدمی اپنے آپ کو نکالنے کے لیے دینی کسی مہم میں ضرور اپنے آپ کو شامل رکھے تاکہ ذہن اس کا بٹا رہے، ورنہ وہ آپ اسی چیز کے آتے ہیں، اڑتے خیالات آتے ہیں، فلاں سے پیسے لینے، فلاں کو دینے، اس سے لینے، ہر وقت کے جب یہ خیالات بن جائیں یہ دنیا کی فکریں ہیں، یہ بہت بڑا انسان کا نقصان ہے، اور یہ پھر انسان کے ذہن کو ایک حد تک محدود رکھ دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کا حافظہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ۔ یہ کم آفت ہے حافظے کے اوپر کہ آدمی کو قرآن عظیم کی صورتیں کچھ یاد کی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھول جاتا ہے،
یہ کم اللہ کا کہا جو ہے اللہ کا ایک عذاب ہے کہ آدمی نے جو صورتیں پڑھ رہا ہے اس کے تلفظ غلط ہو رہے ہیں، اور وہ شش و پنج کے اندر ہی میں نے صحیح آیتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں۔ اب تک کتنے ایسے لوگ ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھنے کے اندر وہ شش و پنج میں رہتے ہیں کہ میں نے آیتوں کو صحیح بٹھایا ہے کہ نہیں، اتنا دور ہے۔ اور اس سے پیسوں کے معاملے میں حسابات تو ہو تو اس سے سال پہلے کسی کو دیے ہوتے تو بالکل یاد ہوگا اس تاریخ کو دیے تھے اور یہ دن تھا میرے پر لکھا ہوا، اتنے بھی